تعلیمی نظام کو اسلامی عقائد کے اصولوں پر استوار کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تدریسی مواد اور طریقے اسلامی اصولوں سے منحرف نہ ہوں۔ تعلیمی پالیسی اسلامی ذہنیت اور اسلامی نفسیات کو بنانے کا نام ہے، اس لیے تمام تدریسی مواد کو اسی پالیسی کی بنیاد پر مرتب کیا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد اسلامی شخصیت کی تخلیق اور زندگی کے مختلف معاملات سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ تدریس کے طریقے اس مقصد کے حصول کے لیے مرتب کیے جائیں گے اور کوئی بھی طریقہ جو اس مقصد سے انحراف کرے ممنوع ہوگا۔ تجرباتی علوم اور ان سے متعلقہ مضامین جیسے ریاضی اور ثقافتی علوم کے درمیان فرق کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تجرباتی علوم اور متعلقہ مضامین کو ضرورت کے مطابق پڑھایا جائے گا، جبکہ ان علوم کو تعلیم کے کسی خاص مرحلے تک محدود نہیں کیا جائے گا۔ ثقافتی علوم کو ابتدائی اور ثانوی دو مراحل میں اسلامی اصولوں پر مبنی پالیسی کے مطابق پڑھایا جائے گا، تاہم اعلیٰ تعلیمی مرحلے میں ان معروف سائنسی علوم کی طرح پڑھایا جائے گا، بشرطیکہ کہ یہ تعلیمی پالیسی اور اس کے مقاصد سے منحرف نہ ہو۔ اسلامی ثقافت کی تعلیم تمام مراحل میں واجب ہوگی۔ اعلیٰ تعلیمی مرحلے میں اسلامی علوم کے لیے شعبہ جات مخصوص کر دیے جائیں گے، جس طرح اس مرحلے میں طب، انجینئرنگ اور فزکس وغیرہ کے لیے شعبہ جات الگ کیے جاتے ہیں۔ فنون اور صنعت کا ایک پہلو سائنسی ہوتا ہے، جیسے تجارت، جہاز رانی اور زراعت وغیرہ، جنہیں بغیر کسی پابندی یا شرط کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی فن کا ثقافتی پہلو اسلامی نقطہ نظر سے متصادم ہو، جیسے کسی خاص قسم کی تصویر سازی یا سنگ تراشی، تو اس فن کو اپنانا ممنوع ہوگا۔ تعلیمی نصاب ایک ہوگا اور حکومتی نصاب کے علاوہ کسی دوسرے نصاب کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرائیویٹ اسکولوں کی اجازت اسی صورت میں ہوگی جب وہ حکومتی نصاب اور تعلیمی پالیسی کے مطابق قائم ہو، اور ان اسکولوں میں ریاست کی تعلیمی پالیسی اور مقاصد پورے ہوتے ہوں اور اسکول غیر ملکی نہ ہوں۔ بنیادی تعلیم ہر مرد و زن کے لیے ضروری ہوگی۔ پہلے دو تعلیمی مراحل میں یہ تعلیم حکومت کی طرف سے مفت فراہم کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مفت فراہمی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی اور تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حکومت اسکولوں اور جامعات کے علاوہ لائبریریاں، لیبارٹریز اور تعلیم کے تمام ذرائع اور وسائل بھی مہیا کرے گی تاکہ لوگ فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، طب، انجینئرنگ، کیمسٹری اور دیگر شعبوں میں تحقیق اور مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ اس طرح امت میں مجتہدین، موجدین اور محققین کے گروہ تشکیل پائیں گے۔ تعلیم و تالیف پر اجرت لینا جائز ہے، مگر کسی بھی کتاب یا مقالے کا مصنف یا مؤلف کتاب یا مقالے کی ایک دفعہ چھپنے یا نشر ہونے کے بعد اس کی طباعت و نشر کے حقوق کا مالک نہ ہوگا۔ رعایا کے کسی بھی فرد کے لیے اخبار یا سیاسی و غیر سیاسی جریدہ جاری کرنا جائز ہے، اور حکومت سے اجازت کے بغیر کوئی بھی کتاب شائع کر سکتا ہے۔ تاہم اسلامی حکومت کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی چیز کو شائع کرنے پر سزا دی جائے گی۔ حکومت جہالت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور ان لوگوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کام کرے گی جن کی تعلیم کی عمر گزر چکی ہو۔